بننا سنورنا خواتین کا حق ہے، یہ ہم نے ایک عام فکرہ سنا ہے. اوکے، اب شام کو 5 یا 6 بجے جب ہسبینڈ گھر تشریف لاتے ہیں تو بیوی نے ماتھے پہ پتی باندھی ہوتی ہے، کچن سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے، ہاتھوں سے لہسن کی اور ادرک کی اور پیاز کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی آپ کو اس وقت بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. پھر ہم مرد حضرات جو ہے نا، یہ جب باہر جاتے ہیں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی عام خواتین کی نسبت زیادہ ہے. کچھ خواتین آپ لوگوں جیسی ہوتی ہیں جو دن رات کام کرتی ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا جائے تو مرد فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ فٹ زیادہ رہتے ہیں، وہ اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کمپیریٹیولی. اب خواتین کچھ سمجھتی ہیں ایک خاص طبقے میں خاص طور پہ کہ شادی ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے. میں سلمنگ اینڈ فٹنس کی بھی کوچنگ کرتا ہوں، سکھاتا ہوں، ویٹ لاس کرواتا ہوں. تو میرے پاس 70% خواتین ایسی آتی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ڈی شیپ ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہے، شادی نہیں ہو رہی. تو میرے پاس آئیں کہ ہمارے وزن کو کم کریں تاکہ ہماری شادی ہو جائے. اوکے، ہو گیا، شادی ہو گئی. اور 1% خواتین ایسی ہیں جو شادی کے بعد آتی ہیں کہ اب میرا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں ڈی شیپ ہو گئی ہوں، میری موبیلٹی کم ہو گئی ہے، ہسبینڈ مجھ میں توجہ نہیں دے رہا، دلچسپی نہیں لے رہا، تو میرے وزن کم کرنے کے لیے کچھ کریں. تو واقعی اتنا ڈفرینس دیکھا آپ نے؟ میری فیلڈ ہے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے آس پاس نہیں، آپ دیکھ لیں کہ شادی کے بعد 2 4 5 سال گزرنے کے بعد خاتون اپنی فزیکل فٹنس کے اوپر اس فگر کو مینٹین کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں اور کتنی کرتی ہیں. آپ کے سامنے 2 4 10 ایگزامپلز ہوں گی، 100 ایگزامپلز ہوں گی، لیکن 100 کے اگینسٹ 10,000 دوسری ایگزامپلز ہوں گی. اب آپ کو توجہ نہیں مل رہی. اب بندہ جب باہر جاتا ہے، وہ شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہے، تو وہاں پہ جتنی بھی ورکنگ وومن ہیں وہ ان کے جاب کا پروٹوکول ہے کہ انہوں نے اس خاص طریقے سے اس خاص گیٹ اپ میں وہاں پہ رہنا ہے، انہوں نے بات اس خاص طریقے سے کرنی ہے جو انہیں سکھایا گیا ہے. اب جب وہ آدمی گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو بالکل ہی وائس ورثہ چیزیں چل رہی ہیں، دین پرابلمس کریٹ ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر، مرد کی اور عورت کی بے وفائی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ عورتوں کو یوزلی کہا جاتا ہے کہ وہ ایموشنل مرد کی بے ہوتی وفائی ہیں. انگریزی میں ہوتی ہے، عورت کی اردو میں ہوتی ہے، ایک تو یہ فرق ہوتا ہے. نہیں، عورتوں کو ذرا کہا جاتا ہے نا کہ وہ جذباتی جی ہیں. اسی لیے میں نے انگریزی دونوں الفاظ بتائے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، ہاں، وہ اٹینشن چاہتی ہیں، زیادہ سے زیادہ توجہ چاہتی ہیں، شیئرنگ چاہتی ہیں. جب انہیں توجہ نہ ملے، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کر سکیں، انہیں ایموشنل سپورٹ نہ ملے، پھر وہ ایموشنل سپورٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھتی ہیں. بیچ میں ایک ویکم، ایک گیپ آ جاتا ہے. اب کہ تیسرا آدمی کہتا ہے ہائے ہائے تمہارا شوہر جو ہے تمہاری بات بھی نہیں سنتا، اچھا ایسا ہوا تمہارے بھائی کی شادی پہ بھی گیا. اب وہ اسے آپ نے داخل ہونے کا موقع دیا. نتیجتاً عورت کو اس خاص نہج تک لے جانے کے لیے جذبات کا سہارا لیا جاتا ہے، اسے توجہ اور کیئر کی جھوٹی دوائی دی جاتی ہے، اور پھر خاتون اس نہج تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ مرد اسے پہنچانا چاہتا ہے. آن دا ادر ہینڈ، مرد جو ہے اس کی سائیکالوجی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. مرد جب چیٹنگ میں جاتے ہیں تو ان میں سے ایک تو انہیں ناولٹی چاہیے ہوتی ہے. روٹین کے میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے یہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں. دے نیڈ سم ایکسائٹمنٹ، ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسائٹمنٹ. بیگم جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں سوچ رہی ہوتی. اس کے نزدیک باتیں کرنا، اکٹھے کھانا کھانا، بچوں کے مستقبل کے بارے میں باتیں کرنا، فلانے کی شادی پہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ایسے کہا تھا، اس کے لیے یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. ہسبینڈ جو ہے ایک بہت ہی رف سا فکر ہے، چاہیے گا تو کاٹ دیجیے گا. بہرحال وہ ایک مرد کہتے ہیں کہ آئی وانٹ اے گرل ہو از بیڈ ان بیڈ. تو اچھی خواتین جو ہیں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. اب یہ مردوں کا ایک پرابلم ہے. پھر مرد تھرل چاہتا ہے، وہ ایڈونچر چاہتا ہے، وہ نئے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے. پھر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری پرسنالٹی میں چارم کتنا ہے. یہ خواتین میں بھی ہو سکتا ہے مگر مردوں میں زیادہ ہے. جو ہنٹر سائیکالوجی ہے نا، یہ مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، خواتین اس میں بہت کم ہوتی ہیں. مرد اس وجہ سے بے وفائی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک اور نیا شکار کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے میں چارم کتنا باقی ہے، میری گفتگو میں، میری پرسنالٹی میں کتنا اثر ہے. پھر جیسا میں نے کہا، وہ ناولٹی کے لیے اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسائٹمنٹ کے لیے وہ اس طرف جاتا ہے جب اسے وہاں سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. تو لیکن یہ رول وائس ورثا بھی ہو سکتے ہیں. کچھ مرد بھی جذباتی ہو سکتے ہیں، کچھ خواتین بھی اس نیچر کی ہو سکتی ہیں، مگر جنرلی دیکھا جائے تو ان دونوں میں یہ ایک بنیادی فرق ہے. تو کیا سر خواتین ہنٹر سائیکالوجی کا شکار نہیں ہوتی؟ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نیوز بھی کافی زیادہ چلی تھی، اچھڑے کا واقعہ تھا کہ ایک خاتون نے اپنے بچوں کو خود قتل کر دیا تھا کیونکہ شی واز انوالوڈ وتھ سم ون آلریڈی. تو کیا خواتین اس سائڈ سے نہیں سوچتی؟ بالکل سوچتی ہوں گی. پہلے میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں اور آپ نے اس بات کو پرسنل نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے، کان 2 دیے ہیں. تو مردوں کو تو چلو ایک ہی کافی تھی زبان، خواتین کو بھی ایک ہی دی، کان 2 دیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ خوبصورتی کے لیے، بندے پہننے کے لیے، چشمہ لگانے کے لیے. اس میں کوئی میسج بھی تو ہوگا. ہڈن میسج یہ ہے، لسن مور.
ٹاک لیس. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ غور کریں تو میں نے ایگزیکٹلی آپ کو یہ کہا کہ یہ سائیکالوجی وائس ورسا بھی ہو سکتی ہے. میجورٹی ایسے ہے کہ مرد ایسے ہیں اور خواتین ایسے ہیں, بٹ دس از پاسبل کہ کچھ خواتین اس طرف ہوں اور کچھ مرد اس طرف ہوں. اور جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں یہ ایک واقعہ تو جو رپورٹ ہوا ہے, اور اس طرح کے سال میں 10-12 واقعے رپورٹ ہوتے ہیں اور کئی 100 رپورٹ نہیں ہو پاتے. وہ جو ہماری ویلیوز ہیں, گھر نہ ٹوٹ جائے, بچوں پہ اثر پڑے گا, بہن پہ اثر پڑے گا, اس وجہ سے ہم لوگ ان واقعات کو چھپاتے ہیں. اب یہ خواتین میں ہنٹر سائیکالوجی جو پیدا ہو رہی ہے, اس کے نزدیک اس میں ایک اہم رول گریڈ کا ہے. یہ بات بہت تیزی سے خواتین میں بدقسمتی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کو 4-5 مختلف لوگوں کے ساتھ اگر تعلقات رکھنے کی فیسلٹی مل جائے تو آپ کے بے شمار ایکسپنس پورے ہو جائیں گے. ایک آدمی آپ کی گاڑی کا, آپ کے کپڑوں کا ایکسپنس اٹھائے گا, ایک آپ کی ہوٹلنگ کا اٹھائے گا, ایک فلانی کا اٹھائے گا. اب وہ جب تعلقات بناتی ہیں تو وہ سنسیئرٹی نہیں دیکھتی, وہ پرسنالٹی نہیں دیکھتی, وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے. اس سے لطیفہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی جم میں گیا تو کہتا ہے میں لڑکیوں کو امپریس کرنا چاہتا ہوں, کس مشین پہ جاؤں؟ کہتا ہے ATM مشین پہ. کہ ATM مشین کے ذریعے آج کل لو کو بائی کیا جاتا ہے. پہلے محاورہ ہوتا تھا منی کین بائی ایوری تھنگ ایکسیپٹ لو. اب کہتے ہیں کہ منی کین بائی ایوری تھنگ ایون لو. تو یہ سائیکالوجی بالکل دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک سر. 2026 چل رہا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر انسان کے پاس سوشل میڈیا ہے, موبائل فون ہے. یہ سوشل میڈیا اور پرائیویٹ چیٹس, واٹس ایپ, یہ سب ماڈرن افیئرز میں کس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں؟ کیا یہ زیادہ خطرناک یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں جب اسکول جاتا تھا نا, میرا ٹائم تھا ٹانگوں پہ گھوڑا ٹانگا ہوتا تھا, اس پہ اسکول جاتے تھے, اور محلے میں ایک فون ہوا کرتا تھا. اب کسی کو اگر کوئی لڑکی پسند آ گئی تو پہلے اس نے کہ 15 دن تو حوصلہ جمع کرنا ہے, کسے کیا کہنا ہے, دور دور سے اسمائل دینی ہے, پھر ایک چٹ لکھنی ہے, وہ چٹ کسی طریقے سے ٹانگے تک پہنچانی ہے, یہ جوئے شیر لانا ہوتا تھا. پھر وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, پھر مہینے بعد اس نے ایک چٹ پھینکنی ہے, یہ پروسیس ہوتا تھا سارے کا سارا. پھر آہستہ آہستہ فون آنے شروع ہوئے گھروں میں, ہر گھر میں فون آ گیا. جب تھوڑے تھوڑے معاملات بگڑنے لگے تو گھروں میں پابندی لگائی گئی کہ بچے اور بچیاں فون نہیں اٹھائیں گے. اگر آپ گھر اپنے ماں باپ سے پوچھیں نا, جب وہ نیا لینڈ لائن فون آیا تھا تو ہر گھر میں بچے کو اور بچی کو فون اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی. امی اٹھاتی تھی, ابو اٹھاتے تھے, یا گھر میں جو میرڈ پرسن ہوتا تھا فون وہ اٹھاتا تھا. اگر نہ ہو کوئی بھی تو پھر اگلا آپشن ہوتا تھا, کیونکہ انہوں نے اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے شروع کر لیے تھے. اب آ گیا موبائل فون. اب موبائل فون میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر ایک کی دسترس میں ہے. ایک تو یہ ہے چلو کہ آپ کی پرائیویسی ہے, یہاں تک بھی مان لیا کہ آگے آپ کی اپنی پابندیاں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس حد تک الاؤ کرتی ہو کہ میں نے کس حد تک جانا ہے. لیکن اب جو ایپس آپ کو ایڈ کی صورت میں دکھائی جاتی ہیں, اسپانسرڈ ایپ آپ کے سامنے آتی ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو چاہو دکھا دو, جو چاہو بول لو, جس طرح کی چاہے ویڈیو چاٹ کر لو, یو آر سیف. اسکرین شاٹ نہیں لیا جا سکتا, اسکرین ریکارڈنگ نہیں کی جا سکتی, میسج جو ہے وہ آٹومیٹک کچھ عرصے کے بعد ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے بتائیے کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ ہر اس طرح کی ایپ آپ کو اس غلیظ زندگی کی طرف, اس غلیظ دلدل کی طرف دھکیل رہی ہے جس سے ہمارے والدین نے ہمیں بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی. آج ہم نے پرائیویسی کے نام پر ایک اور دلدل کریٹ کر لی کہ میری پرائیویسی ہے. ہمارے گھر میں اگر 10 بندے ہیں, 8 بندے ہیں, 5 بندے ہیں, تو ہر ایک کے فون پہ ایک ڈفرینٹ لاک لگا ہوا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہے میاں بیوی کا, تو وائی ناٹ کہ میرے فنگر پرنٹ سے جو موبائل کھلتا ہے میری بیگم بھی اسے کھول سکے, یا میرے والد بھی اسے کھول سکے. مجھے چھپانے کی بات کسی اور سے ہوگی نا, اگر بزنس سیکرٹس ہوں گے, میرے آفس کے معاملات ہوں گے, لیکن میں جو چھپانا چاہتا ہوں بزنس سیکرٹس نہیں چھپانا چاہتا. میں اگر چھپانا چاہتا ہوں وہ اپنی ان ایتھیکل چیزیں چھپانا چاہتا ہوں جو یہاں پر موجود ہیں. وہ پہلے تو ہوتا تھا نا, سوری ایک فکر ذہن میں آ رہا ہے کہ پہلے تو سنا تھا کہ وہ منکر نکیر 2 فرشتے ہوتے ہیں جو ریکارڈ رکھتے ہیں. اب تو وہ چھٹی پر بھی گئے ہوں تو موبائل کا ڈاٹا کہاں آ جائے گا؟ اس کا ڈاٹا نکالو, پتہ لگ جائے گا کسے کہاں بھیجنا ہے.